بہت سارے لوگوں کو یہ جاننے کی خواہش بھی ہے کہ یہ پراپرٹی نامہ کیسے بنا, اسماعیل صاحب یہاں تک کیسے پہنچے, اور یہ جو آج اتنا بڑا وینچر چل رہا ہے اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے, آغاز کہاں سے کیا تھا؟ 2017 میں ایک جاب کر رہا تھا, وہ میں نے چھوڑی. میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ اب بحریہ ٹاؤن آ جاؤ, تو میں بحریہ ٹاؤن آیا. یہاں پہ اس ٹائم بحریہ ٹاؤن کراچی چل رہا تھا, تو میں نے بائنگ سیلنگ ٹریڈنگ شروع کی. وہ پلاٹ لیا, بیچا, لوگوں کو دیا, اس میں کمیشن وغیرہ کمایا. ایک ویب سائٹ میں نے بنائی بحریہ ٹاؤن پروجیکٹس کے نام سے. وہاں سے مجھے تھوڑا سا بزنس ملا, لوگ آتے تھے, میں ان کو پلاٹ دیتا تھا. دین ایک مجھے آئیڈیا آیا, میرے پاس ہواوے کا موبائل تھا, میں نے لیا. تو اس کے اندر مجھے ایک آئیڈیا کہ میں ایک یوٹیوب چینل بناؤں. 2019 میں 18 کے اینڈ میں نے یوٹیوب چینل بنایا, اور 2019 میں نے پراپرٹی نامہ نام رکھ کے ایک چینل کا آغاز کیا. اس میں جاتا تھا, یہ چکری روڈ کے اوپر اس ٹائم نئی سوسائٹی آ رہی تھی, بلو ورڈ سٹی, یہ کیپٹل اسمارٹ سٹی, الکبیر والے لاہور میں, ادھر بحریہ ٹاؤن تھا, بحریہ کراچی, بحریہ اسلام آباد, DH. میں ایسے ایک پلاٹ ویڈیوز بناتا تھا, السلام علیکم جی یہ پلاٹ ہے اور یہ اتنے کا پلاٹ ہے, ٹھک ویڈیو اپلوڈ. اب سلو لوگوں کو وہ, اب کوئی بھی اس ٹائم یوٹیوب پہ نہیں تھا, کوئی بھی فیس بک پہ نہیں تھا, میں نے ویڈیو ڈالی, وہ وائرل ہوتی گئی, لوگ رابطہ کرتے گئے, میں ان کو پلاٹ دیتا, میں کمیشن کماتا گیا. تو کرتے کرتے وہ بہت زیادہ الحمدللہ لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا, اور پھر میں نے کمپنی بنائی, پھر کال سینٹر بنا, کالز لیڈ لینڈ ہو رہی, عوام پراپرٹیز خرید رہی ہے. پھر ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی طرف گیا, ہائی رائز پروجیکٹس جو ہیں وہ میرے پارٹنر چودھری آفتاب صاحب, ان کے ساتھ میں نے بلڈنگس وغیرہ شروع کر دیں. اس طرح پھر ہم جو ہیں ہائی رائز پروجیکٹس میں ماہر ہو گئے. پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی زمینیں لے کے کاٹ دیں, فارم ہاؤسز کاٹ کے بیچنا شروع کر دیا. لیکن اس میں سب جگہ پر ہم نے یہ کیا کیا کہ اگر فار ایگزامپل ایک بندے کے ساتھ کمٹمنٹ کی, آپ کو فائل دینی, اس کو فائل دی, چاہے وہ فائل اوپر تھی. ہاں میرے ساتھ فراڈ بھی ہوا چیزیں, مطلب ایک بندے سے فائل نہیں 10 فائلیں وہ لے کے بھاگ گیا, کسٹمر کو میں نے فائل دی. وہاں سے میرا ایمانداری کا اور ہونیسٹی کا اوورسیز میں بہت نام بنا, اور وہیں سے لوگوں نے میرے ساتھ انویسٹ کیا, ٹرسٹ کیا, اور الحمدللہ وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. ایک موٹر سائیکل سے وہ سسٹم چلا, آج بھی موٹر سائیکل میرے پاس ہے, اور میرا فیوریٹ موٹر سائیکل ہے اور فیوریٹ سواری اس کو ابھی بھی. نہ صرف موٹر سائیکل بلکہ اس میں ڈلنے والے انجن آئل کی رسیدیں بھی, ہاں رسیدیں بھی ہیں, 230 340 ہیوولین کی جو رسیدیں ہیں وہ بھی ہے, اور اس کو آج بھی ابھی بھی عید پہ میں نے اس کی خود صفائی کی. وہ آپ نے ٹرنک رکھا ہوا ہے, وہ بھی ہے آپ کے پاس؟ وہ ٹرک بھی میرے پاس ہے, آفس میں اوپر دکھاتا ہوں آپ کو, ساری چیزیں ہیں. وہ پرانا میرا موبائل, سو وہ ساری چیزیں میں یاد رکھتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہیں. سو زندگی اونچ نیچ کا نام ہے. پھر حادثہ ہوا, اور پھر وہ انسان کہتے ہیں نا کہ حادثوں سے لڑا ہوں, کئی میں اپنی عمر سے کئی سال بڑا ہوں, تو زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. تو ملٹری میں جانا چاہتے تھے, وہ کیوں نہیں گئے؟ ملٹری میں آپ کو, چونکہ میں ایک ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہوں, میرے والد صاحب فوج پاکستان کے ایک افسر ہیں اور اچھے رینک کے اوپر ہیں. تو اچھا اس میں ہی ہوا یہ کہ میں 134 گریجویٹ کورس میں نے اپلائی کیا, اور 134 لانگ کورس میں اپلائی کیا. میں نے اپلائی کیا, مجھے بہت شوق تھا, اور یقین میں نے جن اپنے دوستوں کو میں نے ISSB کی تیاری کرائی, وہ اس ٹائم الحمدللہ میجر کے قریب میجر بن گئے ہیں, کچھ ابھی میجر بننے والے ہیں. جو 134 لانگ کورس 33 میں گئے, 134 میں نے گجرانوالہ میں ISSB دی. تو مجھے آخری جو انٹرویو ہوتا ہے پریزیڈنٹ, مجھے کہتا ہے یار خان صاحب, اسماعیل اس نے انگلش میں کہا کہ یار آپ کا جہاز جو ہے نا ایسے جا رہا ہے, ایسے, تو یہ یہاں پہ آ کے ایسے ہو جائے گا, تو آپ باہر کام کریں. میں اس ٹائم میں بڑا اداس ہوا, آنکھوں شانس ہوا ہے, بڑا دل ٹوٹا ہوا ہے, کیونکہ میں نے ملٹری میں جانے کے لیے میں نے BCom کیا, کیونکہ میرے FSC میں نمبر 55% تھے, تو 60% چاہیے تھے, وہ بھی نہیں ہو سکا. میں نے BCom کیا, پھر میں نے, میرا میڈیکل کا ایک مسئلہ تھا, وہ میڈیکل کا مسئلہ میں نے CMH گھوم کے حل کیا. بڑا ڈس ہارٹ ہوا. میرے دوست سے وہ ہو گئے, بھرتی ہو گئے گجرانوالہ میں, ISSB ہوئی کوہاڑ میں. پھر میں نے 34 گریجویٹ کی دوبارہ ISSB دی. میں نے کہا چھوڑوں گا نہیں, 2 چانس ہیں دوسرے میں. پھر کیا, پھر انہوں نے کہا جی ناٹ ریکمینڈڈ. بس پھر میں نے سوچا کہ اللہ کی مرضی ہوگی. پھر بھی میں نے کام جو ہے وہ ایئر فورس کا ایک ادارہ ہے شاہین فاؤنڈیشن, وہاں پر ایز اے ڈیٹا انٹری آپریٹر کام کیا. وہ ایئر فورس کی PF ہاسپٹلس کو میڈیسن دیتا ہے, وہاں سے کام شروع کیا. پھر میں بحریہ ٹاؤن کی طرف آیا. سو آج بھی میرے جو کافی دوست ہیں وہ اس قسم کے, اور ابھی بھی مجھے کوئی کہیں پہ ملے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ میں کوئی لڑکا یہ جیسا کپتان وغیرہ کوئی نئے آئے ہوتے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ میں 134 لانگ کورس سے ہو, تو ویسے اٹھ کے سلوٹ مارتے, پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ ناٹ ریکمینڈڈ. تو اس طرح میرا دوست بڑا میرا مذاق, جہاں بھی دوست بیٹھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں یار یہ ناٹ ریکمینڈڈ افسر ہے. تو بس یہ BCom کی ڈگری کسی اور جگہ کام آئی؟ BCom کی ڈگری, بلکہ آپ نے یہ بتائیں ایک جگہ کام آئی ڈگری, پہلے اس سے پہلے یہ بتائیں کہ ڈگری لی ہے
جا کے یونیورسٹی سے؟ ماسٹرز جو کیا اس کی ڈگری نہیں لی. اچھا ماسٹر کی ڈگری نہیں اچھا لی. دیکھیں نا بی کام کی ڈگری لی تو ایس ایس بی اپلائی کیا. ہاں میں سوری ماسٹر کی ڈگری پوچھنا چاہ رہا تو تھا. بی کام کی ڈگری تو لے لی کیونکہ اپلائی کیا. وہاں سے جب میں ریجیکٹ ہوا دونوں جگہ, پھر میں نے ماسٹرز کیا رفا یونیورسٹی سے, تو ان کو فرصت نہیں ملی مجھے دینے کو, مجھے فرصت نہیں ملی کہ میں لے کے ہی نہیں آئے. ہاں میں ابھی تک لے کے ادھر کے پاس ہی پڑھی, شاید میرے 12-13 ہزار پہ میری فیس بھی ان کے پاس ابھی تک پڑی ہوئی ہے. اور ماسٹر کی ڈگری 2017 سپتمبر میں میرا پاس آؤٹ ہوا وہاں سے, اور 3.67 GPA کے اوپر ماسٹرز ان کامرس. وہ جناب علی پتہ نہیں MBA کیا ہے وہ, ابھی تک وہ ڈگری ادھر پڑھی ہے, اور وہ ڈگری میں نے ابھی تک لی ہی نہیں ہے, بس وہ پڑھی رہے گی. آپ کو لگتا ہے آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی؟ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے سیکھنا تھا وہ میں نے سیکھ کے ریئل زندگی میں اپلائی کر دیا. اگر میں ڈگری لے کے آیا ہوتا تو میں کہیں انٹرویو دے رہا ہوتا. میں نے بہت ساری جگہوں کے لیے انٹرویو کے لیے اپلیکیشنز بھی دی تھیں, چیزیں تھیں, انہوں نے مجھے بلایا ہی نہیں. تو جب بلایا ہی نہیں تو مجھے ڈگری کی ضرورت ہی کیا تھی, پھر میں نے کہہ رہا چھوڑیں. اچھا یہ سننے والے کہیں یہ نہ سوچنا شروع کر دیں کہ اسماعیل صاحب تعلیم کے خلاف ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ میں نے نہیں لیا, تعلیم حاصل تعلیم پوری کی ہے. تعلیم ضروری ہے. تعلیم اگر نہ ہوتی تو یوٹیوب یہ چیزیں بہت ساری چیزیں, آج اتنی بڑی کارپوریٹ سسٹم چلانا, آپ جو ہے آپ اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کو چلاتی ہیں, CFO ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, اس میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کاسٹنگ ہو رہی ہے, ایک فیزیبلٹیز بنتی ہیں, نیشنل انٹرنیشنل آپ بزنس جب کرتے ہیں تو آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ بالکل ان پڑھ ہوں گے, چیزیں نہیں ہوں گی, تو پھر ایک آدھ مثال ملک ریاض صاحب ہو گئے, ٹھیک ہے نا, گوتم ادانی ہو گیا, مکیش امبانی ہو گئے, یہ بہت کم لوگ ہیں دنیا کے اندر. لیکن پڑھنا چاہیے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ چیزوں کو پڑھ کے ان چیزوں کو نئی طریقے سے اپنے بزنس کے اندر لے کے آئیں. تو یہ آپ اتنا بڑا بزنس ماشاء اللہ آپ چلا رہے ہیں, تو ٹیم کا بڑا چیلنج ہوتا ہے. یہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ اب آبویسلی ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ کو ایک سربراہ چاہیے, ہیڈ چاہیے, تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کو آپ نے کیسے مینیج کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی, ایک تو پورا ایک کارپوریٹ سسٹم ہے, نمبر 1. نمبر 2 ایک ہیرارکی ہوتی ہے. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرا آفس میں اگر آپ دیکھیں گے تو میرا ہر بندے کے ساتھ ذاتی طور کے اوپر ایک تعلق ہے. میرا آفس کا ایک بندے کو مسئلہ ہے تو میں اس کے لیے تھانے چلا جاتا ہوں, ہاسپٹل چلا جاتا ہوں, اس کے گھر چلا جاتا ہوں, فوتگی پہ, جنازے پہ چلا جاتا ہوں, شادی پہ بھی جاتا ہوں, کال کرتا ہوں. میں سخت طبیعت ہوں آفس میں, کیونکہ یہ پتہ ہے کہ بندہ ہماری کیئر کرتا ہے. اگر اس کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں یار یہ مسئلہ میرا مسئلہ ہے, میں اس کو حل کروں گا. میرے ساتھ جو میری پوری ٹیم ہے ان کا ایک دلی تعلق ہے. اصل میں آپ ریئل اسٹیٹ میں یہ مسائل ہیں, پوری کمپنی میں آپ زیادہ تنخواہ آفر کرو لوگ چلے جاتے ہیں. میرے یہاں آپ زیادہ تنخواہ آفر کریں گے آپ کے پاس نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ان کو بہت ساری چیزیں ریلیکس ملتی ہیں, انٹرنیشنل ٹرپس مل جاتے ہیں. الحمدللہ سب کے پاس گاڑیاں ہیں, سب کے پاس ایک اچھی سہولت ہے, رہائش لوگ کے پاس ہے, چیزیں ہیں, مسائل ہیں, کھانا پینا. سو زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں, اگر ان کی عزت میں ان کو صرف ڈنڈا دیتا ہوں, باقی اس اپنے خاندان میں, شہر میں, باہر ان کی عزت ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. سو ایک تو پرسنل لیول کے اوپر تعلق ہے ہر بندے کے ساتھ. یہ وہ چیز ہے جو کہ میری ٹیم کو بوسٹ کرتا ہے اور وہ بزنس کو چلا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس تمام سیلز میں خاص طور پر تمام بندے زیادہ تر چٹے ان پڑھ بندے ہیں. آفس بوائز ہم لے کے آئے اور آج ہمارے ٹاپ سیلز مین. ہمارا دفتر کا سب سے امیر بندے وہ ہیں جو میرے پاس 3 سال پہلے آفس بوائز تھے. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. میرے پاس جتنے لوگ آئے ہیں میں نے 0 سے بندوں کو اٹھا کے اس کمپنی کے اندر آگے لے کے آیا ہوں, اور سب کے پاس گاڑیاں, گھر, اور اگر وہ آج ملینئر ہیں تو وہ آفس بوائے. کیونکہ اگر دیکھیں ایک پڑھے لکھے بندے کو تو ہر بندہ آگے لے جاتا ہے. بات یہ کہ بالکل زمین سے کس بندے کو اٹھا کے لے کے جائے. اگر میں ایک زمین سے بندے کو نہیں اٹھا کے لے کے آ سکتا تو پھر میری موٹیویشن کا اور میری ان چیزوں کا کیا فائدہ. باقی بھائی بھی اسی بزنس میں ہیں یا وہ کچھ اور کرتے ہیں؟ ریئل اسٹیٹ میں ہی ہیں تقریباً سارے, ایک IT میں, باقی ریئل اسٹیٹ میں ہی ہیں. اچھا